صلوات مل کے بابا سے بلند کرتے ہیں۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی خوانین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے۔ خوشنودی صاحب جماع کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین، شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مرزا ندیم عباس صاحب اور ان کے بھائیوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور زوار علی شاہ صاحب کی والدہ کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خالق کائنات پیر اسد نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے میرے بھائی کی آمد۔ جی بسم اللہ سرکار علی۔ وقت کا اندازہ ہر کسی کو ہے، اور اس وقت بالکل بھی طویل گفتگو کرنا بنتی ہی نہیں۔ واجب الاحترام عزت معافضی وقار علی جناب ذاکر اہل بیت قبلہ ملک علی رضا کھوکھر صاحب ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ ایک پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اگر وہ وصول ہو گیا تو اس سے آگے تھوڑی ساری گفتگو وہ بھی مختصر ساری ہے، اور اگر وہی وصول نہیں ہوا تو پھر میرا آنا بھی ہو گیا، پڑھنا بھی ہو گیا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہ ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو بات سمجھ میں آئی۔ حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ مانگنے والے نے بس کہا ہے۔ حسین کے دروازے پہ کبھی بس کا آپ پریشان ہو گئے؟ بچہ جڑی گیم کھیڈنی ہے بعد میں تینوں چنگی گیم دا نام دسنا، وہ کھیڈی گھر جا کے، بڑا مزہ آنا۔ اللہ تینوں اس تو چنگا موبائل دے۔ ایک ایڈی مزدار گل ہے، میں امام حسین دا نام لیا ہوئے بندے کائنات فرشتے اسمانوں تو تلے آ جاندے ہیں، بالاں دے ہتھاں جو موبائل ہی نہیں چھوڑ دے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میں اپنے جملے کی صرف تشریح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں صرف اس دروازے پر جو بھی آیا مانگنے والے نے بس کہا ہے۔ بات مختصر کروں، بلال کاظمی صاحب ایک ہندوستان کے شاعر ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور دنیا نے پڑھا، اور حسین بادشاہ کی شان میں کیا کمال کا شعر ہے۔ فرماتے شان کا دریائے سخا کوئی نہیں، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، سمجھو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ لبیک یا حسین، توجہ ہے کہ نہیں؟ بس ایک جملہ اور، جتنا پڑھا ہے اتنا ہی پڑھنا سرکار۔
امام حسین بادشاہ کی ثنا ہم لوگ مانگے تھے اس دروازے کے. ثنا تو بادشاہ کی اللہ کرتا ہے جی قرآن میں. اور یہاں پہ صرف راہب نہیں باش نہیں کہا. جس بندے کی توجہ میری جانب وہ بھی کہتا ہے حسین باس. یہ جنہوں سمجھ آئی انہیں واہ کیتا ہے تو باقی بندے جڑے نا وہ اجے تک چھات نہیں ویکھن ڈے نے میں ویکھ بیٹھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہاں پہ علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. سارے نو شعر آندا نا. اچھا اس ٹائم پڑھن دا مزہ بڑا آندا جی. نہ زور لانا پیندا ہے نہ مجمع دی اڈیک ہوندی. جنہ جانا ہے وہ ٹر گئے جڑے بیٹھے نے انہاں اخیر تے جانا ہے تے جنہ کو تسی زور لانا ہے داد تے انہاں کو میں جملے تے لانا ہے. تے سچا بھی میں بانی اگے ہوں. میں سارا دن تیرا جلسہ بہ کے کڈھایا ممبر تے بھی تے بحیثیت بانی تے سارا کچھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں تسی میرے نہ بول پو تو میں ممبر چھڑ دیاں گا. جے نہیں تو پھر میں پڑھی جاواں گا. اینا کو تو میرا آندا ہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ قبلہ جی علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. بندے یہ شعر بندوں کے لیے نہیں ہے. میری آپ کی بندگی کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ ہماری رضائیں پوچھتا پھرے. علامہ اقبال چھوٹا شاعر نہیں پہلا شاعر ہوا ہے جسے لوگوں نے علامہ بھی کہا ہے. قرآن اور تفسیر پڑھ کے شعر لکھنے والا. اس نے شعر لکھا اسی بنیاد پہ ہے. یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. آدم سے عیسیٰ تک علامہ اقبال کہتے ہیں ہر نبی پہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک امتحان میں مبتلا کیا اور وہ عشق کا امتحان تھا. ہر نبی اپنے عشق کی معراج پہ پہنچا اور ایک وقت ایسا آیا جب ہر نبی نے پہنچ کے عشق کی معراج پہ کہا مالک بس. پھر اللہ نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے. جو بندہ میرے ساتھ ہے آدم روتے رہے جنت سے جب زمین پہ آ گئے روتے روتے. ایک وقت ایسا آیا استغفار کرتے کرتے کہتے مالک بس. اللہ کی آواز ہے آدم بتا تیری رضا کیا ہے. 200 سال تک 900 سال کے نبی نے نوح نبی نے کشتی بنائی اپنے ہاتھوں سے. 200 سال کشتی بنانے کے بعد جب کشتی لے کے چل پڑا ہے نا تو کوہ جودی پہ بھنور پہ آ کے پھنسی کشتی. پھر وہ جو 70-80 مومن تھے پریشان ہوئے. نوح کی آواز ہے مالک بس. اللہ کی آواز ہے نوح بتا تیری رضا کیا ہے. یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا رویا آنکھیں سفید ہو گئی. جب آنکھیں سفید ہو گئی بینائی بھی چلی گئی. ایک وقت آیا یعقوب کی آواز ہے مالک بس. اللہ کی آواز ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ابراہیم سے کہا بچے لقدک صحرا میں چھوڑ کے آ. وہ چھوڑ آیا. اس نے امتحان دینے شروع کیا. آگ میں اتر گیا. لیکن جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی نا اللہ جانے اس کی معراج ہے. آواز ہے مالک بس. اللہ کی آواز ہے ابراہیم تو بتا تیری رضا کیا ہے. قرآن کا صابر نبی ہے سند یافتہ ایوب نبی. ایک وقت آیا ہتھیلیاں ٹھیکے ایوب بھی اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا مالک بس. اللہ کی آواز ہے بتا تیری رضا کیا ہے. جتنے بیٹھے ہو پھاپڑے والوں میرے لیے کافی ہو. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے عشق کی معراج پہ کہا مالک بس. اللہ کی آواز ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جانے 10 محرم کو حسین کا عشق کس معراج پر تھا. ایک وقت 10 محرم کو ایسا آیا اللہ کی آواز ہے حسین بس. حسین کہتا ہے تو بتا تیری رضا کیا. سارے بولو حیدری وما لنا الا البلاغ.